السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں اپنے بات کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہوں، ملکی معاشی مسائل ہوں یا دیگر معاملات ہوں، کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں صبح کے وقت ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی جائے۔ اور جو اس ہفتے میں جتنے بھی پروگرامز رہے اس میں ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس وقت، یہ موضوع غالب رہا۔ کوشش کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کریں۔ یقیناً باتیں بہت سخت بھی ہیں اور تلخ بھی ہیں، لیکن اس کو کہنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری گفتگو کا مقصد اور مصرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تک صحیح بات پہنچائی جائے اور آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ جو معاملات کو چلانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ نئی یہ جو نئی پالیسیز کا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہار آئی ہوئی ہے فیصلوں کی، کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، قیمتوں میں اضافہ ہی ہے نتیجہ تو اس کا، لیکن مختلف اس کی اشکال ہے اور مختلف حلیے اور بہانوں کے ذریعے تمام چیزیں کی جاتی ہیں، اور نتیجہ آپ سب کے سامنے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو کوشش کی معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے۔ بہت سارے آپ کے سوالات میرے پاس موجود ہیں، پروگرام دیکھنے والے اپنے پیغامات بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے معاملات اور مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ اور فارمیٹ کچھ ایسا ہم نے ترتیب دیا ہے کہ پروگرام کا دوسرا حصہ عموماً ہوتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو وہ سلسلہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آج بھی جاری رہے۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ محرم کا، یہ اسلامی تاریخ کا اور اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کے آغاز کے ساتھ ہی بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات عموماً آپ دیکھتے ہیں کی جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ مہینہ ایک بڑے دردناک اور ایک کربناک واقعے کے ساتھ اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے لیے جو پوری اس زندگی میں سب سے محترم اور مکرم ہستی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ وہ داستان ہے جو آپ سنتے آئے ہیں اور قیامت تک سنتے رہیں گے۔ یہ واقعہ، اس کی اہمیت آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آسان لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کروں، کہ جب بھی حق اور باطل کی دلیل دی جائے گی اس واقعے کو ضرور بنیاد بنایا جائے گا، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جب بھی بات ہوگی تو حق کی دلیل دینا جب مقصود ہوگا تو آپ کا ذکر آئے گا، اور اسی طرح جب دشمن کی دلیل دینی ہوگی، باطل کی دلیل دینی ہوگی تو دشمن کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ یہ ایک بڑا آسان سا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو ان آنے والے چند دنوں میں واقع کربلا کی جو دردناک اور کربناک داستان ہے اس کا ذکر کیا جائے گا، اور یہ کیوں اس کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ بار بار ذکر کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کو بھی ضرور سمجھیے۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگوں کے نہ جانے کیوں ان معاملات کے اوپر اختلاف ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی پروگرام کے آغاز سے قبل اس معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ شاید ہماری فطرت میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے کہ ہم اختلاف برائے اختلاف کرتے چلے جائیں۔ تو اس کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یقیناً بہت سارے اس سے جڑے جو دیگر معاملات ہیں، یہ جو ذہنوں میں سوالوں کی گتھیاں ہیں، یہ ضرور سلجھتی جائیں گی اور آپ کو یہ سارے معاملات سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ بات کو مختصر کروں گا، معزز مہمان کیونکہ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور بڑے خاص مہمان ہیں، اور ہم جب بھی اس نوعیت کے پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور ہماری پچھلے کئی سالوں سے کوشش رہی اس پروگرام کے اندر کہ آج کے دن کے حوالے سے، خاص طور پر اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کو
ایک جداگانہ ایک حیثیت حاصل ہے، دنوں کا سردار اس کو کہا گیا ہے، سید الایام اس کو کہتے ہیں، یہ جمعہ کا دن، اور آج کے دن کی نسبت سے جو آج کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کرنا ہے، اور ساتھ ہی جیسے میں نے کہا کہ محرم الحرام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی اب آنے والے پروگرامز میں بخصوص K21 نیوز کے اوپر ماہ محرم کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو سارا دن اس کے اوپر نشر کیے جائیں گے۔ تو جناب یہ سارے معاملات ہوں گے۔ آج خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں، مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب جو ایک عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ پچھلے کئی پروگرامز میں شریک ہوتے رہے ہیں، بہت سارے اہم معاملات کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو آپ کے ساتھ کرنے کا موقع ملا، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے جو دوست ہیں ہمارے معزز ہمارے ساتھ ان خاص پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ بہت سارے سوالات آپ کے لیے ہیں، مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ایک بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ سوالوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے آپ کے لیے، جب بھی آپ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں، اور یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہمیں براہ راست سوال کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے معاملات پہ مختصر وقت میں گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں زیادہ تو مخیل نہیں ہو سکتا، لیکن گفتگو کا آغاز میں چاہوں گا، ایسے ابھی ماہ محرم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، قربانی کا فلسفہ تو ابھی ہم سمجھ کر آئے ہیں، لیکن اس کی جو ایک مثال ہے، ایک اعلیٰ اور عرفہ مثال، وہ ہمیں اس ماہ میں ملتی ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا جائے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ محبت فرماتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین اللہ آمین۔ دیکھیے کہ اس سال نو کے شروع میں تمام عالم اسلام کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے خاص کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اس بے نیاز رب العالمین نے مسلمانوں کو 12 مہینے عطا فرمائے، اور ان 12 مہینوں کے باقاعدہ نام قرآن میں بیان کی، یعنی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ وہ گنتی کے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں حرمت والا ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے، یعنی ایسا ماہ مبارک جس کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، اور اس ماہ مبارک کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اور مسند احمد اور مسند علی کی جلد 1 صفحہ 327 اور حدیث نمبر 1334، وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر توبہ قبول ہوتی رہی ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ ابتداء اسلام میں بھی لوگ اس کی تحریم کا خیال کرتے تھے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی عزت کیا کرو کیونکہ یہ عزت والا ہے۔ جب بھی کسی نے توبہ کیا تو توبہ قبول ہوئی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی تو وہ یہی ماہ مبارک ہے، حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے بخیر و عافیت تو وہ بھی یہی ماہ مبارک ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جو 300 سالوں تک دعائیں کرتے رہے، مانگتے رہے، پھر ان کی دعا کے اندر وہ تاثیر آئی، وہ حسن آیا، وہ خوبصورتی آئی کہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور رب العالمین نے فرمایا دعا تو قبول کر لوں گا، اے آدم یہ بتاؤ کہ یہ دعا مانگنے کا طریقہ سلیقہ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن نے کہا نا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ۔ اب یہاں پر علماء اکرام کی تفاسیر کا سہارا لینا پڑے گا۔ تفسیر ابن عباس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک اللہم اغفر لی بحقی محمد وآل محمد وعلی والفاطمہ والحسنہ والحسینہ، کیونکہ بات محرم الحرام کا مہینہ ہے تو مجھے ذہن میں آ گئی یہ ایک بات کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تجھے واسطے تیرے محمد کا، تجھے واسطے تیرے محمد کی اولاد کا، تجھے واسطے علی کا، تجھے واسطے پنجتن پاک کا، عرش کے رب نے فرمایا کہ اے آدم ہم نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو گزری ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے ام المؤمنین یہ بتلائے کہ سرکار کا کیا انداز ہوتا تھا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے ہمیشہ ہر محرم الحرام کے اندر روزے رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کو روزے رکھنے چاہیے. مسلم کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے کتاب الصیام، اور اس روزے کے باب کے اندر باقاعدہ ایک اور باب رکھا گیا ہے جس کا نام یہی ہے کہ محرم الحرام کے روزے رکھنا. مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر ہے 2755، اور اسی طرح نسائی شریف جلد نمبر 4 ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 4216. میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کے بعد اگر کوئی عزت کے لحاظ سے مہینہ عظمت والا ہے تو فرمایا وہ ماہ محرم الحرام ہے. اور پھر فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے اہم ترین جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وہ فرض روزے ہیں، یہ فرض روزے نہیں ہیں، لیکن اس کے فوری بعد اس کو درجہ دیا گیا ہے. آگے علماء نے، عشق والوں نے، محبت والوں نے اس کی جو تفسیر لکھی ہے وہ بڑی باکمال ہے. فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سن 61 ہجری کی طرف جانا پڑے گا، میدان کربلا میں اب اس کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا، تصورات میں، تخیلات میں وہاں جانا پڑے گا کہ میرے آقا کی اولاد جس پر سن 6 محرم الحرام سے 7، 8، 9، 10 تک پانی بند ہے، نہر فرات پر بڑے بڑے جلاد کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہاں پر جس عالم میں، جس کیفیت میں وہ وقت گزار رہے تھے وہ روزے کی کیفیت تھی. یہاں پر ایک جملہ ہے، اگر وہ چاہتے نا تو نہر فرات تو ان کے حکم کے منتظر تھے، حکم ہو کہ میں ابھی ان کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں. اور جنت کی بڑی سے بڑی نعمتیں اگر وہ حکم فرماتے، اشارہ فرماتے، عرش کا رب جو ہے جنت کے خزانے ان کے قدموں میں پہنچا دیتا. لیکن وہاں پر وہ صبر کر کے امت کو درس دے رہے تھے، اپنے نانا کی امت کو بتلا رہے تھے کہ حق کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جب حق اور باطل کی بات آ جائے نا، فرمایا کہ جان دے دینا مگر محمد عربی سے کیا ہوا کبھی وعدہ تم نے نہیں توڑنا اور وہ وفا تم نے نہیں چھوڑنی. تو خیر یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی لحاظ سے، اور اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ سمجھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم آغاز کریں. اور ہمارے ہاں مختلف طریقے ہیں لوگوں کے سیلیبریشن کرنے کے. کوئی جنوری سے شروع کر دیتا ہے اور کوئی محرم سے شروع کرتا ہے، جبکہ قرآن میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے. میں تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا. یہودیوں نے جو تاریخ بنائی نا، بیت المقدس کے اس کے تعبیر کے یعنی کہ گرانے کے بعد انہوں نے اپنی ایک تاریخ بنائی. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بظاہر دنیا سے جانے کے بعد سن عیسوی شروع کر دیا. عرب نے کیا کیا؟ واقع فیل کے بعد یہ کام شروع کیا. اور اگر ہم سن 16 اور 17 ہجری میں جائیں، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد خلافت کے زمانے میں مشاورت کی گئی کہ سن ہجری کا آغاز کیا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ سن ہجری کا آغاز کیا جائے اور پہلا مہینہ ماہ محرم ہوگا. اور پھر دیگر صحابہ کرام نے بھی مشاورت دی، مشورہ دیا. تو پھر اس وقت یہ فیصلہ طے پایا کہ مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوگا، کیونکہ قرآن کہتے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ حساب کے لیے بنائے گئے ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. تو جو نیا سال ہے وہ مسلمانوں کا محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اس سال کی خوشی منانی ہے. لیکن انداز کیا ہونا چاہیے؟ انداز تو بہت اہمیت کا حامل ہے. پہلے تو اپنے آپ کو آپ ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے، بہت خوب. اپنا آپ جج بھی خود ہوں گے، محاسبہ کیجئے پہلے، ٹھیک ہے، اپنا محاسبہ کریں گے اور آئندہ کی حکمت عملی آپ بنائیں گے کہ مجھے سن 2023 میں یا 24 میں کیا کرنا ہے. پچھلے سال میں میں نے کیا کیا کمیاں، کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، پچھلے کاموں پر نادم اور شرمندہ ہونا ہے. اور آئندہ سال کیا پوری زندگی کے لیے یہ تہیہ کرنا ہے کہ مالک پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور باقی کی پوری زندگی یا میں تیرے فرمان کے مطابق گزاروں گا یا محمد عربی کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. بہت خوب. اس سے کہتے ہیں محاسبہ کرنا. بہت خوب. یقین محاسبہ ضروری ہے، جائزہ لینا ضروری ہے، تزکیہ نفس ضروری ہے، اس کے ہمیں واضح ارشادات ملتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں معاملات بہت زیادہ ٹکراؤ کی طرف جاتے جا رہے ہیں. اب یہ جو سیلیبریشن کا معاملہ اور مسئلہ ہے یہ سمجھنا تھوڑا ضروری ہے. وہ اس وجہ سے، اس کی نسبت ایسے ہے کیونکہ یہ آپ نے 61 ہجری کا جو حوالہ دیا ہے تاریخ کے اندر، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے دردناک اور کربناک واقعہ ہے، اور اس کی جو قیمت مسلمانوں نے چکائی اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا علی رسول کی شکل میں، جو پوری امت مسلمہ کا کل اثاثہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اب جس طرح ہمارے ہاں جو کلچر چل نکلا ہے مبارکبادیں دینے کا، یہ سمجھنا تھوڑا سا اس لیے ضروری ہے کہ کیا اس کی کوئی گنجائش پھر رہ جاتی ہے. یقیناً آپ نے کہا نئے سال کا آغاز پوری دنیا میں ہوتا ہے، تمام اقوام عالم میں منایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جب نوعیت اس کی مختلف ہو گئی تو پھر کیا اس کو منانا اور جس طریقے سے ہم منا رہے ہیں، یہ مبارکبادیں دے رہے ہیں، اس کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ سمجھنے کے لیے چاہوں گا ذرا اس کی تشریح فرمائیں.
دیکھیے کہ جو اصل تو جو مبارکبادیں دیتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ خوشیاں، وہ معاملات بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں، جی جی اور ایک رسم ہے جس کو ہم پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے اور وہ بھی محرم کو دیکھ کر تو کوئی بھی پوری کرتے نہیں ہیں، وہ جنوری کے انتظار میں رہتے ہیں، اور گزشتہ سالوں میں ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، اور ہم سال کی پہلی رات یعنی جسے ہم یکم کی رات کہتے ہیں، اس رات میں مزید اپنے کھاتے میں گناہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے مبارکبادیں دینے کی، کیونکہ ہم نے نہ تاریخ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے قرآن کے اشارات کو دیکھا، نہ ہم نے احادیث کو دیکھا، نہ ہم نے سلف صالحین اکابرین اور حضور کی اولاد کو دیکھا کہ وہ کیا پیغامات دے کر گئے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے کس انداز میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی ہیں. ان کا انداز یہی ہوتا تھا، پہلے ایک جگہ بیٹھتے، نماز، توبہ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، حقوق العباد کرنے کے بعد پھر جا کر مبارک ایک دوسرے کو دیتے کہ مبارک ہو آپ کو، یعنی کہ ہر دن ہر رات مبارک ہے، مبارک والا ہے. لیکن یہ اس کے لیے ہوگا کہ جو اپنے ضمیر سے مطمئن ہو جائے کہ جی میں نے ہر وہ کام کیا جو قرآن کے مطابق ہے، میں نے ہر وہ کام کیا جو حدیث کے مطابق ہے. اب ہماری تاریخ میں آپ دیکھیں، ہماری تاریخ کے اوراق اس وقت اس طرح بند پڑے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی الماریوں تک محدود کر دی ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں سن 60 ہجری، 61 ہجری، 2 ہجری جب سے ہجریاں شروع ہوئی ہیں وہ کیا پیغامات لے کر آئی ہیں. ہم نے ان کو بلا دیا. آج ہم جدید دور کی طرف جاتے ہیں، اور ہمارے پاس جدید دور کے لیے سب سے جو خراب استعمال کیا جانے کا طریقہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا. اس کو ہم بہت غلط طریقے سے لیتے ہیں، نیگیٹو بات کو ہم فوراً پک کرتے ہیں، اور جہاں آپ کو حقیقت پر مبنی باتیں ملیں گی، آج وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ خرابی کا دور چل رہا ہے کہ جو حقائق پر مبنی گفتگو کرنے والے واقعات ہیں یا لوگ ہیں، ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت اور فوکس نہیں دیا جاتا. لیکن اس سوشل میڈیا جو اس وقت اسلامی نقطہ نظر سے بہت نقصان دہ چیز بن گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر قوانین موجود ہیں کہ جی اس سے آگے فلاں بندہ نہیں بڑھ سکتا، یہ اس کا اہل ہوگا تو اس معاملے میں آئے گا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسلام کا لیکچرار بننا اس دور میں بڑا آسان ہو سب گیا سے ہے. آسان کام ہے، سب سے آسان کوئی کام شک ہے. نہیں، سب سے جو آسان کام ہے. بدترین شخص ہوگا جس کو نہ قرآن کا پتہ، نہ ناسخ کا پتہ، نہ منسوخ کا پتہ، نہ نص کا پتہ، نہ کتاب اللہ کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، جس کو یہ نہیں پتا کہ اس واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے اور کیا معاملات ہیں، شان نزول کا نہیں پتا، وہ بیٹھے گا اپنے ایک الگ کمرے میں بیٹھ جائے گا، وہ اسکالر بن کے بیٹھ جائے گا، اور پھر اس کے فالوورز جو ہیں اس کو لوگ لائک کرنے والے، پسند کرنے والے بہت آئیں گے، جو کہ اسلام کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا پیدا کرے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور لوگوں کے سامنے حقیقت نہیں رکھے گا، یعنی کہ وہ خود تو جاہل ہے، اپنے جہالت پھیلائے گا. آج آپ دیکھیں نا، آپ نوٹ کریں ذرا، یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں، گوگل پہ جا کر دیکھیں، آپ کسی مسئلے کو وہاں لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو عجیب و غریب حرکات کرنے والے لوگ نظر آئیں گے، ایسے چہرے نظر آئیں گے کہ جن کا حلیہ ایسے ہوگا کہ ان کو تو بندہ کسی 2 بندوں کی مجلس میں نہ بیٹھنے دے. اس کو آپ دیکھو، حالت علمیت یہ ہے کہ وہ اسلامک اسکالر بنا ہوگا. اور اگر کوئی اس پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کوئی انجینئر بنا ہے، کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ہے، وہ کہتا ہے میں اسلامک اسکالر بھی ہوں. اگر ایک ہی بندہ سارے کام کر سکتا، تو آپ نے ابھی مثال دی ہے، تو جامعات کے اندر مختلف شعبہ جات کے اندر مختلف پروفیسر، مختلف اساتذہ، مختلف ٹیچرز وغیرہ نہ ہوتے، ہر بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کس کا زیادہ اہل ہے. آج ہمارے ہاں اس چیز کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ اخذ ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل گمراہی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جس کو اسلام کا بالکل ہی نہیں پتا، وہ تو جب پہلی مرتبہ بات سنے گا تو وہ فوراً اس بات کو پک کرے گا، اس کو پسند کرنے لگ جائے گا. اور اس کے علاوہ جو علماء ہیں، جو فضلاء ہیں، اور جو اس چیز کے اہل ہیں، ان کی باتیں، پیغام یا تو وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، یا ہمارے علماء پیچھے بیٹھے ہیں، اور بدترین لوگ آگے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ جن کے کئی ملین تو فالوورز ہیں، ان کا ایک جھوٹ منٹوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اور جہاں اسلام کی حدیث کی کوئی بات جیسے ہم یہاں سے پہنچائیں گے، بلاک کر دی بڑی جائے مشکل سے گی، بلاک کر دی جائے گی. اب یقیناً کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں جن کو سمجھانا بے حد ضروری ہے. اچھا، یہ موضوع تھوڑا سا اس طرف اس لیے آ گیا کیونکہ یہ بھی اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور فتنوں کے حوالے سے مفتی زاہد صاحب سے چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیں تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ وہ کس کس شکل میں اور کس کس طرح برستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں
اور کچھ دعا کر رہے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ آقا یہ کیا معاملہ ہے آسمان کی طرف دیکھنا اور اس طرح، تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ آسمان سے گرتے ہوئے ان قطروں کو، بارش کے تیزی سے برستے ہوئے قطروں کو نہیں دیکھ سکتے زمین کے اوپر. اس طرح فتنے جو ہیں وہ برس رہے ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وقت شاید آ چکا ہے جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی تھی کہ یہاں پر فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے. سوشل میڈیا ان میں سے ایک ہے، اور خاص طور پر اس طرح کے جو معاملات ہیں جو آج کل زیادہ سرفیس ہو رہے ہیں، جو لوگوں کے زیادہ سامنے آ رہے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے یہ ضروری ہے. دوسرا یہ کہ علماء کرام سے کیسے رہنمائی حاصل کی جائے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے کہ آیا یہ شخص جو ہے وہ بات صحیح کر رہا ہے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے طریقہ واردات، تھوڑا سا چاہوں گا عرض کر دوں کہ مختلف کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں جو بس اوقات ہوتے بھی صحیح ہیں، لیکن جو اس سے جیسے نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ غلط اخذ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر، مثال اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک سوڈو انٹلیکچوئل ہیں آج کل بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. حلیے کا آپ نے تذکرہ کیا، حلیہ ہی ان کی کہانی جو ہے وہ بیان کرے گا کہ وہ ہیں کیا. وہ موٹیویشنل اسپیکر بن کے ہر جگہ آج کل نظر آ رہا ہے، ہر شخص ان کا نام لے رہا ہے. اچھا، اب وہ بدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، مجھے کسی نے کہا آپ دیکھیں ذرا ان کے بارے میں رائے دیجئے. جب میں نے ان کو دیکھا، پہلا ہی جملہ اور پہلی تقریر ان کی سنی تو میں دنگ رہ گیا کہ بدر کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی. تو میں سوچنے پہ مجبور تھا کہ جیسے لوگ جن کو نا علم ہے وہ دانستہ کر رہے ہیں یا نادانستہ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ انفارمیشن اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ نوجوان نسل کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے. کیا اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر بڑا مبلغ بن کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو پیغامات دے رہا ہے، لوگوں کو واقعات سنا رہا ہے، کوئی حدیثیں سنا رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ ٹھہر جائیے، آپ بتائیں ناسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں؟ وہ خاموش. آپ نے فرمایا تجھے مبلغ کس نے بنایا؟ آپ نے کان سے پکڑ کے باہر نکالا. خبردار جو اگر تو نے اسلام کے بارے میں گفتگو کی، اسلام کو تو نے ہلکا سمجھا ہوا ہے، اسلام کو عام سمجھا ہوا ہے. جب تجھے ناسخ کا نہیں پتا، منسوخ کا نہیں پتا، تجھے نص کا نہیں پتا، تجھے ظاہر نص مفسر محکم اور اصول فقہ کا نہیں پتا، تجھے اصول حدیث کا نہیں پتا، تو کہاں سے مبلغ بن گئے؟ یہ تو وہ بات آ گئی. 26ویں پارہ ذرا پڑھے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فرمایا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس آئے نا کوئی خبر لے کر، تو اس کی خبر سن کر اس کی باتوں میں نہ آ جایا کرو. قرآن کہتا ہے فتبینوا، خوب خوب تحقیق کرو. اب خوب خوب تحقیق کہاں سے ملے گی؟ یہ تو وہ بات ہے کہ کوئی خبر آتی ہے تو آپ دیکھیں ذرا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس بندے کا حلیہ کیا بتا رہا ہے. ایمان ایک ایسی پاور ہے نا، اسلام اور ایمان آپ کو اتنی پاور اور اتنی سمجھداری دیتے کہ آپ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات اور دوسری بات ذہن میں رکھے، فتبینوا کی بات آ گئی. پھر قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. یا علم والوں سے مراد کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو فقہ جانتے ہیں، اصول فقہ جانتے ہیں، جو منطق جانتے ہیں، فلسفہ جانتے ہیں، علم الکلام جانتے ہیں، علم البیان جانتے ہیں، علم المعانی جانتے ہیں. اور یہ سارے علوم سے جو واقف لوگ ہیں نا وہ علماء ہیں. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے جا کر پوچھو. پھر حضور نے فرمایا کہ جن کو اس طرح مستند ڈگریاں اور مستند مقام پر یہ لوگ آ جاتے ہیں نا، فرمایا کہ اگر کوئی عالم کسی کو فتویٰ دے دے تو اس کے فتوے کی اتنی پاور ہے کہ اگر وہ صحیح دے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر اس نے اپنی تحقیق کے مطابق غلط بھی دے دی ہے نا تو فرمایا کہ جس کو بتایا گیا ہے اس نے اس کے مطابق عمل کیا تو وہ بری و ذمہ ہے. مفتی سے پوچھا جائے گا آج دیکھو یہ ابتدا میں نے یہ بات کر دی ہے کہ مبلغ اور تبلیغ کرنے اور ایک اسلامک اسکولرز بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پھر میرے استاد محترم مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد، آپ جنڈا والی کے تھے، میاں والی کے قریب ہے، اور انہیں محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، اور کیونکہ میرے وہ دادا سے پردادا استاد لگتے ہیں. آپ ہمیشہ کیا فرماتے تھے کہ جو اسلام پھیلانے والا ہو، عالم دین ہو، اس سے چاہیے کہ ہر وقت دولہا بن کے رہے، اعلیٰ لباس پہنے، چہرے پہ نورانیت ہو، کردار کے ذریعے
چہرے سر کے اوپر حضور کا امامہ ہو کیا کیا؟ اور داڑھی آپ کو اس انداز میں جو سنت طریقے کے مطابق ہو، آپ کا لباس آپ کی شخصیت کی پہچان بن جائے، لوگ آپ کی جو تصویر دیکھیں نا، آپ کا چہرہ اور آپ کی شخصیت کو دیکھ کر اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور یار جس محمد عربی کے غلام کا حلیہ اتنا اعلی ہے، وہ محمد عربی کتنا سچا بیان کرتا ہوگا۔ جہاں حلیے کی بات ہے، یہ حلیے بگاڑ کے گندے سے گندا بندہ یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اور دوسری بات بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، ہمارے علماء کرام کا کیا، علماء کرام کی کیا یہاں ذمہ داریاں بنتی ہیں اور وہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ دیکھیں آپ میڈیا پہ جائیں، دیکھیں ایک ہی جماعت کے لوگ ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، ایک نے ایک مسئلہ بیان کیا، دوسرا اس کو گرانے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے اپنے کوئی مار رہا ہوگا، اور وہ غیر اغیار ہمارے اوپر کبھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ ان کو پتہ ہے مسلمان ہے، یہ تو آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے۔ علماء کا اس دور کے اندر کام یہ ہے کہ ایسے ایسے پیغامات لے کر جائیں کہ علماء کی بات علماء تک رہنی چاہیے، جو مسئلہ عوام تک جانا نہیں چاہیے اس مسئلے کو ڈسکس ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی نااہلی ہے۔ اور یہاں پر ایسے ایسے فتنے آپ کو نظر آئیں گے جنہیں نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، انجینئر ہے تو وہ اسلامک اسکالر بنا ہوا ہے، اور کوئی دنیا دار نکما اچکا ہے تو وہ مفتی بنا ہوا ہے، اس نے لگا دیا مفتی، گریبان کھلا ہوا ہے۔ الفاظ کا چناؤ بدتمیزی کے الفاظ ہیں، اس کا چھچورا پن ان کے اندر نظر آئے گا۔ ان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے، انجینئر صاحب نے جی یہ کہہ دیا۔ وہ بدبخت ایسا انسان ہے کہ اس نے ہمیشہ بکواسات کی ہیں قرآن پہ، حدیث پہ، ہر چیز پہ۔ ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہوگا، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، یقیناً جیسے ابھی مفتی زاہد صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اب بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے ہماری الیکٹرانک میڈیا کی بھی کہ اس طرح کے موضوعات کو بنیاد بنا کر ریٹنگ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس دوڑ میں سارے ہی نام شامل ہیں، نہیں کہا جا سکتا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اصلاحی بات ہو اور ان تنازعات سے بچا جائے، تاکہ لوگوں کو اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کچھ دیر پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ ہم فتنوں کا شکار ہیں، اس سے بچا جائے، بےحد ضروری ہے۔ ایک بریک چھوٹی سی ہے، بریک کے بعد سلسلہ گفتگو کا جاری رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ معزز مہمان مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف فرمائے، اور گفتگو ہو رہی تھی اس وقت آج کے دن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ماہ محرم کے حوالے سے کچھ گفتگو اب تک یہاں پر ہوئی، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خیال یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے۔ مفتی صاحب، میں بریک کی وجہ سے اپنی گفتگو کو مجھے محدود کرنا پڑا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ مزید اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے، تو میں چاہوں گا یہ کہ وہ سلسلہ جو منقطع ہوا وہیں سے جاری رکھا جائے۔ جی بہت اچھے یاسر بھائی، اس میں چند گزارشات ہیں۔ جی جن گزارشات میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ بھولے بھالے ہیں، اور اسلامی کے حوالے سے بھولے بھالے بن جائیں گے، باقی وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بہت سیانے ہیں، اور اس اسلام کے پیغام کو سننے کے لیے اور لوگوں نے اس طرح کے لوگوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے جو بگڑے ہوئے حالات، گمراہ کن اور بدترین حلیہ اپنایا ہوا ہوگا۔ تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام کیا کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کے پیغامات سننے چاہیے۔ جس طرح کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ ولی کون ہوتا ہے، مرشد کون ہوتا ہے، عالم کون ہوتا ہے، رہبر کون ہوتا ہے، تو آپ نے بڑے فصاحانہ انداز میں جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کہ جس کا چہرہ، جس کا کردار دیکھ کر آپ کو خدا اور محمد کا فرمان یاد آ جائے، وہی آپ کا رہبر ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا کہ کتنے ایسے چہرے ہیں کہ جس کو ہم نے منتخب کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے انہی کی باتیں سننی ہیں۔ کئی ایسی مثالیں ہیں، لوگ میرے پاس آئے، میرے وہاں رہائش گاہ پر، انہوں نے اگر کہا جی فلاں بندے کو سنے، وہ یوں کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں نے اس کو بڑے دلائل دیے، بڑے حوالے دیے، جس طرح کی ایک عادت بنی ہوئی ہے ساری چیزیں دی، صحیح سے صحیح چیزیں بتائی۔ وہی پتہ چلا چند دنوں کے بعد وہ اس گمراہ کے راستے پر چل گیا۔ میں نے کہا کہ میری ذات پر تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، میرا کام تھا پیغام پہنچا دینا۔ اب یہاں پر میں اپنی عوام کو ایک
جو اسلام کا پیغام ہے وہ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کس کو سنیں کس کو نہ سنیں. یہ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے قرآن نے یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ جو اہل علم لوگ ہیں نا ان سے پوچھیں. اس علم سے مراد علم حدیث ہے، علم اصول حدیث ہے، علم فقہ، علم اصول فقہ، منطق، فلسفہ اور علم الکلام. یہ ساری چیزوں کے مجموعے کو جب ہم جمع کریں گے نا تو پھر بنے گا عالم. اور پھر اس عالم کو دیکھا جائے گا اس عالم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس عالم کا پس منظر کیا ہے اور اس کا اپنا کردار کیا ہے. تو جب وہ بات کرے گا نا تو لوگوں کے دلوں پہ جا کے اثر کرے گی. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات بھی ایک اور ذہن نشین رکھ لیجئے، علماء اکابر سلف صالحین کا جو طریقہ رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ جب بھی کسی محفل کا انعقاد کیا تو عوام چونکہ دیکھتی ہے، آپ کی آواز کو بھی سنتی ہے، آپ کے چہرے کو بھی دیکھتی ہے، تو انہوں نے اس شخصیت کا انتخاب کیا کہ جس شخصیت کے کردار میں، افعال میں، گفتار میں شریعت نظر آئے، قرآن نظر آئے. اب جو بندہ بولتا ہے تو تڑاک سے بات کرتا ہے، لہجہ اس کا بڑا ہی کھٹا لہجہ ہے، بڑا ہی گھمنڈ والا متکبر انسان ہے، سرکش انسان ہے، وہ یہاں پر ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گریبان کھلا ہوا ہو، اس طرح کی کیفیت والا بندہ. آپ یہ بتائیں کہ اسلام نے تو کہا کہ وہ فاسق و فاجر ہے. اسلام نے تو یہ کہا کہ ایسا بدتر شخص آپ اس کو اپنا سپیکر تسلیم کر رہے ہیں، وہ تو اپنا اسلام ہی ثابت نہیں کر پا رہا، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کھلے عام وہ بغاوتیں کرے، اس طرح کھلے عام وہ سرکشیاں کرے. تو اس طرح کے لوگوں کا جن لوگوں نے انتخاب کیا ہوا ہے، خدا را ان علماء کرام کے لیکچرز، ان کی تقاریر، ان کے درس سنیں کہ جن کو دیکھ کر لگے کہ یار واقعی کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے. بہت خوب. اچھا، میں چاہوں گا اس میں مزید اضافہ تھوڑا سا یہ کیا جائے کہ امت مسلمہ کے اوپر اس وقت یقیناً بے حد مشکل وقت ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے عالمی منظر نامے پہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی بے حد ضروری ہے. میں موقع آج ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا کیونکہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے سویڈن کے اندر، بدبختی ان کا نصیب رہے گی کہ جو گستاخی، یہ گستاخی تو لفظ بہت چھوٹا اس کے آگے معلوم ہوتا ہے، یہ جو گھٹیا حرکت اور ذلیل حرکت جس کے مرتکب یہ لوگ ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ تو بہت جلد ان کو نظر آئے گا. اور وہاں پر جب روز محشر جب یہ جتنے بھی ذمہ داران ہوں گے تو ان کو اس وقت بھی نشان عبرت بنایا جائے گا. میں چاہوں گا ذرا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کی جائے. کیا اسٹانس ہمارا ہونا چاہیے؟ اور میرا خیال یہ ہے، ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے اوپر غلط ہوں، احتجاج بھرپور ہونا چاہیے، نہ روکنے والا احتجاج ہونا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہوں گا اس موضوع پہ مختصراً بات کر لی دور جائے. حاضر کے حساب سے بہت بہترین سوال کیا، اور میں یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ میں نے حقیقی گفتگو کر دی تو بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر حق بات سن کے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں. یہاں پر بات یہ ہے کہ گر در سے قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا نا تو یہ زمانے نے بھلایا نہ ہوتا. اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر. وجہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، اگر اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ذرا کردار کو دیکھا جائے نا، آج ہم احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں یاسر بھائی آپ سے پوچھوں گا، آپ بھی ایک ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن پڑھتے ہوں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو خالی غلافوں میں لپیٹ کر بلند جگہوں پہ رکھا ہوا ہے، آج جی ہاتھ نہیں جاتا، آج قرآن پر دیمک لگ جاتا ہے، قرآن پر اتنا مٹی آ جاتی ہے، لیکن مجال ہے کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہوں. میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا اور جسارت کروں گا ایک بات کہنے کی جو شدید لوگوں کو ناگوار گزرے گی. میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اللہ کی رحمت سے، ان کو اللہ نے اس کام پہ معمور کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کے جو شہید اوراق ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور ان نسخہ بنا کر لوگوں کو ہدیہ کرتے ہیں. جو تصاویریں اور جو ویڈیوز جو وہ مجھے بھیجتے ہیں، باخدا اگر میں وہ اسکرین کے اوپر چلا دوں تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی. یہ مسلمان لوگ ہی کر رہے ہیں، تو میں ان سے گلہ کرنے سے پہلے اپنے لوگوں سے گلہ کیوں نہ کروں کہ جس گستاخی کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے رب العالمین نے تو فرما دیا کہ نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی محافظ ہیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یہ رب نے حفاظت کرنی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کا ہو جانا مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ اتنے اسلامی ممالک اور اتنی تعداد میں مسلمان
اور اس کے باوجود اس طرح کے واقعات آخر ہوتے کیوں ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے. اگر آپ مثال کے طور پر کسی کے باپ کو گالی دیں گے نا تو گریبان پکڑ کے منہ توڑ کے رکھ دے گا, لیکن جب قرآن کی بات آئے گی تو ہم یا تو امن کا بہانہ ڈھونڈیں گے, یا ہمیں انسانی حقوق نظر آ جائیں گے, یا ہمیں انسانی ہمدردی نظر آئے گی. اقوام متحدہ میں اگر ہم اپنی اسلامی سزائیں لے کر جاتے ہیں, اگر 295C کی بات آئے تو اس میں ان کو انسانی حقوق نظر آنے لگ جاتے ہیں, اگر قاتل کی سزا ہے تو اس میں انسانی حقوق نظر آنے لگ جاتے ہیں, اور اگر زانی کی سزا پر کوئی عمل ہو تو اس میں ہمیں انسانیت نظر آنے لگ جاتی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تعزیرات پاکستان ہو یا حدود اسلام ہو, اس پاکستان کے اندر قوانین ضرور موجود ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن آج تک اس تاریخ کے اندر سزائیں سنائی ضرور گئی ہیں لیکن دی نہیں گئی, عمل درآمد نہیں, عمل درآمد نہیں ہے. سود کے اوپر کھلا عدالت کا فیصلہ موجود ہے, بالکل عمل درآمد سے, لیکن عمل درآمد نہیں. آج وجہ وہی ہے جو علامہ نے کہہ دیا, وجہ یہ کہ ہمارا احتجاج کیسے ہونا چاہیے. احتجاج ایسے ہونا چاہیے نا کہ آپ کے جو 5 بچے ہیں تو 5 بچوں کو قرآن کی تعلیم دلا کر احتجاج کرائیں. آپ کے 5 بچے ہیں, قرآن پڑھائیں, انگلش پڑھائیں, منع نہیں ہے. آپ ان کو سائنس پڑھائیں, منع نہیں ہے. قرآن نے کہا جتنے علوم حاصل کر سکتے ہو کریں, لیکن خدا را جب 5 بچوں میں ایک اندھا لنگڑا لولا ہوگا جس کو اسکول والے نہیں لیں گے, اس کو اٹھا کے پھینکیں گے مدرسے میں, اور جو آپ کا بچہ خوبصورت ہوگا, حسین ہوگا, وہ جائے گا او لیول کے اسکولز میں, اور اس کے بعد جب آپ میں سے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے گا, اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جنازہ پڑھا سکے, اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ نماز جنازہ کی دعائیں یاد ہوں, اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے والد کو غسل دے سکے. آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں, بھرپور مذمت کرتے ہیں. مذمت کیا کہ اپنے حق ادا کر دیتے, یہ حق نہیں ہے. اسلام نے اس طرح کی نوعیت میں مذمت کا حکم نہیں دیا بلکہ مرمت کا حکم دیا ہے. انفرادی طور پر مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں, آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جنہیں اقتدار دیا گیا, جن کے پاس جتنی پاور ہے اس کی اتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ذرا کر کے دکھائے. تو بدبختو اگر تمہیں قرآن کے خلاف چلو گے تو محمد عربی کے غلام میدان عمل میں آ کر تمہیں بتا کے رکھ دیں گے کہ یہی وہ کتاب ہے جو رب کا فرمان ہے, محمد کے سینے پر اترا ہے. ہم اس کی حرمت کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اقتدار کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے, اپنے چاہنے والے کے لیے, اپنے محب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے, فلاں کا کام ہے, یہ جی اس بندے کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے. اسلام نے کہا جب تو کلمہ پڑھتا ہے نا, یہ اس کی بات نہیں کرتا, اگر مگر کی بات نہیں کرتا. جب کوئی اسلام کے خلاف آ جائے, جس طرح کے نوعیت میں گستاخی کی جائے اسی طرح کے نوعیت میں اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اس طرح کے احتجاج ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, وقت میرے پاس اب بالکل ختم ہو گیا اور بریک کی طرف مجھے جانا ہے, لیکن میں چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے, جیسے اس ماہ کے جو شہر محرم الحرام ہے, آپ نے کچھ واقعات کا سوچ رکھا ہے کہ اس کا تذکرہ یہاں ضروری ہے, میں چاہوں گا ذرا وہ بھی کر دیجئے. میں بالکل ضروری سمجھتا ہوں. یکم محرم الحرام یہ یوم شہادت ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے. آج ہماری نوجوان نسل کو, نوجوان کیا بوڑھوں کو, بڑوں کو انگریزی یوم تو یاد ہوتے ہیں جی, فلاں ڈے ہے فلاں ڈے ہے, لیکن یہ جو اسلامی کے حوالے سے جو ہمارے مختلف دن ہوتے ہیں ہم نے ان کو بھی پس منظر رکھا ہوا ہے. کون عمر, نام ان کا عمر یعنی آباد کرنے والے, یعنی جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو اسلام سے آباد کیا. ان کے نام کے ساتھ فاروق لگتا ہے. اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا. کتاب کا نام ہے میرات المناجی, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 360, ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ نمبر 272, حلیت الاولیاء جلد 1 صفحہ 75 حدیث نمبر 93, اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 273, اور اس کے علاوہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 4 صفحہ 162 پہ لکھا گیا ہے کہ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اور فاروق کو جو لقب دیا گیا ہے یہ میرے آقا نے انہیں مسجد نبوی میں دیا, یہ میرے آقا نے ان کو میدان بدر میں دیا, اور یہ وہ نام ہے. جنت کے اندر فاروق لکھا گیا, آسمانوں میں فاروق لکھا گیا ہے, جنت میں سراج لکھا گیا ہے. یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام, اے اللہ اسلام کو ان 2 شخصیات کے ذریعے غلبہ عطا فرما, عزت عطا فرما. وہ کون؟ ابو جہل ہے, جہل بن ہشام ہے, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حدیث پاک دیکھی جا سکتی ہے ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 617, حدیث نمبر 3681 ہے. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95, حدیث نمبر ہے 5696, اور یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر
305 ہے اور حدیث نمبر ہے جی 6886. اور اسی طرح یہی حدیث پاک مختلف کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے. صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے, مسند بزار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 اور حدیث نمبر ہے 1229. اور موارد الزمان ایک کتاب کا نام ہے, اس کے اندر بھی موجود ہے. حضور نے جو دعا مانگی نا تو رب العالمین نے دعا کو قبول کیا. کس انداز میں کیا؟ اگلی روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام, آپ نے دعا کری نا, دعا کی تو رب نے فرمایا کہ خبردار میرے محبوب کی دعا کو عام نہیں سمجھنا, محبوب کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, رب کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. پھر دعا جو مانگی, دعا قبول کیسے ہوئی؟ تو جب آپ نے دعا مانگی تو فغدا جب صبح ہوئی تو اسوا فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسلم, بحوالہ ابن ماجہ جلد 1 اس کے مقدمے کے اندر حدیث نمبر 103 ہے. اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات موجود ہے, اور مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 61 پہ یہ روایت موجود ہے. تو وہ اسلام صبح حضور کی بارگاہ میں آئے اور لوگ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا آج عمر کو آنے دو, آج کسی اور ارادے کے ساتھ آ رہا ہے, آج ہماری نظر کا کمال دیکھنا. جب وہ آئے نا فوراً تلوار کو پھینکا, حضور کے قدموں میں گر گئے, یا رسول اللہ جس محمد عربی کا چہرہ اتنا اعلیٰ ہے اس کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا, مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجئے. یہاں پر لکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرید ہیں, مرید ہونا کمال کی بات نہیں ہے یاسر بھائی, مراد بن جانا بڑے کمال کی بات ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے, بہت خوب. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں, مختصر وقت میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے, بڑی مفید گفتگو ہوئی ہے. یقیناً سننے والوں کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا, لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ اس میں آڑے آئی ہے. اور میں چاہوں گا یہ کہ انشاءاللہ اس سلسلہ آگے جاری رہے, اور جیسے ہی انشاءاللہ موقع ملے گا مزید ان معاملات اور موضوعات پر گفتگو کی جائے گی. ناظرین, وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.